اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں میرے ایک پیشنٹ کے بارے میں جس کو ایک سویئر قسم کا جو ہے وہ اسپیچ کے ریلیٹڈ ڈس آرڈر تھا، اور اس نے کتنی جلدی کور کیا، کیسے اس نے ایفرٹ کی، اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اسی ٹاپک پہ۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لیں۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ السلام علیکم، دس از می فتیحہ اشرف، میں کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ اور اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ ہوں۔ اسپیچ اور لینگویج ڈس آرڈر پہ بات کروں تو اسپیچ اور لینگویج کے ڈفرینٹ ڈس آرڈر ہیں۔ اگر میں اسپیچ کے بارے میں بات کروں تو اسپیچ میں وہ ڈس آرڈر آتے ہیں لائک جو ساؤنڈ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس میں پرسن کے ساؤنڈ میں ایشو ہوتا ہے۔ ساؤنڈ میں لائک توتلا پن، اس کی پچ یا کوالٹی خراب ہے، یہ سارے جو ہیں ساؤنڈ کے ریلیٹڈ آ جاتے ہیں۔ اگر لینگویج کے ریلیٹڈ بات کروں تو لینگویج جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ریسپیکٹیو اور ایکسپریسو لینگویج۔ ریسپیکٹیو لینگویج میں آ جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنی بات کو کس طرح کنوے کر سکتا ہے، اور ایکسپریسو لینگویج میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح ایکسپریس کرتا ہے۔ اور اگر یہ دو طرح کے جو ہے وہ لینگویج کے ڈس آرڈر ہیں۔ اسپیچ کے ڈس آرڈر میں بہت سے ڈس آرڈر جو ہیں وہ کامن بھی ہیں، لائک اسٹیمر کرنا، توتلا پن وغیرہ، یہ سارے اسپیچ کے ریلیٹڈ ڈس آرڈر ہیں۔ اپنے ایک پیشنٹ کی اسٹوری آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ میرا ایک پیشنٹ تھا، لاسٹ منتھ میں وہ آیا، 15 سال کا میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کو سویئر قسم کی اسٹیمرنگ تھی، اور ساتھ اس کی پچ کی کوالٹی بھی جو ہے وہ کافی خراب تھی۔ کلاس میں اس کے دوست جو ہے وہ اس کی کافی بولنگ کرتے تھے کہ تم نہیں ٹھیک سے بول پا رہے، تم کیا ہکلاتے ہو، تمہاری آواز نہیں ٹھیک، اور اس کا جس کی وجہ سے اس کا کانفیڈنس بہت لو ہو گیا۔ جب وہ میرے کلینک پہ آیا تو اتنا رو رہا تھا کہ میڈم بس مجھے ٹھیک کر دیں، مجھے ٹھیک ہونا ہے، کہ اتنا رو رہا تھا کہ رونے کی وجہ سے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ لیکن آفٹر جب میری اس کے ساتھ ریپو بلڈ ہوئی، اس کے میرے ساتھ 1 to 2 سٹنگ پلان ہوئے، تو ود دی پیسج آف ٹائم اس کی جو اسپیچ تھی وہ آہستہ آہستہ کور اپ ہونا اسٹارٹ ہو گئی۔ اس میں جو ہے 2 وے انٹریکشن ہوتا ہے، لائک ڈاکٹر خود بھی ہیلپ کرتا ہے، لیکن زیادہ ایفرٹ جو ہے وہ پیشنٹس کی ہوتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے بات آتی ہے ایکسیپٹنس کی۔ آپ کسی چیز کو کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ میں ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم بات کریں ہکلاہٹ کی یا توتلے پن کی، تو ہماری سوسائٹی میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اس ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، توتلا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ کیا ہے، الفاظ کی خرابی ہے، ساؤنڈ میں ایشو ہے، اور اس چیز کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاسبل ہے۔ اس پیشنٹ کی بات کر رہی تھی، ودن 6 منتھ اس نے اپنے آپ کو بہت جلدی کور کر لیا، اتنی جلدی کور کر لیا کہ لائک مجھے خود حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ اس کو سویئر قسم کا جو تھا وہ اسٹیمر تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اتنی جلدی کور کیا کہ لائک مجھے نہیں یقین تھا کہ وہ اتنی جلدی خود کو کور کرے گا۔ ایک اور کیس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ اپوزٹ کیسے ہے کہ فار ایگزامپل اس میں ایک پیشنٹ تھا، وہ بھی میل پیشنٹ ہی تھا، اس کو بھی سویئر لیول کا جو تھا وہ اسٹیمرنگ تھی، ہائی پوسٹ پہ تھا، وہ گورنمنٹ کی ہائی پوسٹ پہ تھا۔ اس نے ملٹیپل ڈاکٹرس کو چیک کروایا، ملٹیپل ڈاکٹرس کو چیک کروانے کے بعد جب وہ میرے پاس آیا، اس کی میں نے فائلس دیکھی کہ وہ بہت موٹی فائل ہے، اور آپ میرے پاس آئے ہیں، کیا ہوا، آپ نے کسی ایک کے ساتھ مطلب کیوں نہیں 1 to 1 سیشن لیا؟ جب انہوں نے میرے ساتھ سیکنڈ سیشن لیا تو انہوں نے کہا کہ میڈم میں سوچ رہا ہوں کہ میں نہ لوں سیشن۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ میں ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے کہ مجھے کچھ ہے تو آپ کو سیشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے سب سے پہلے بات آتی ہے ایکسیپٹنس کی۔ اگر آپ کو اسٹیمر ہے یا کچھ بھی ہے، اگر آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ میں نے خود کو چینج کرنا ہے، مجھے ٹھیک ہونا ہے، کیونکہ اس پیشنٹ میں جو تھا وہ ایکسیپٹنس نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میڈم میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھی جاب ہے، ہکلاتا ہی ہوں، پھر کیا ہوا؟ اسی لیے اس بیماری میں، اس ڈس آرڈر میں سب سے پہلے آپ کی اپنی ول پاور کا ہونا ضروری ہے۔ باقی جتنے بھی یہ ڈس آرڈر ہیں اس کے ملٹیپل کازز ہو سکتے ہیں، برین انجری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، پری میچور برتھ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، آرٹیکولیشن ڈس آرڈر ہے، لائک اس میں بچوں کے ساؤنڈ میں ایشو ہوتا ہے، کسی ایک اسپیسیفک ساؤنڈ کو جو ہے وہ پرناؤنس نہیں کر سکتے، کچھ بچے پے کو، ٹے کو، رے کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ صحیح سے پرناؤنس نہیں کر پاتے، یہ آرٹیکولیشن ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے۔ اس چیز کو بھی جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بچوں کی اسسمنٹ کی جاتی ہے، آفٹر اسسمنٹ ہر بچے کا مینجمنٹ پلان جو ہے وہ الگ سے بنتا ہے۔ اگر ایک کو سیم ایشو ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے پر بھی وہی جو ہے مینجمنٹ پلان ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ چینج کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو بھی کوئی اسپیچ کے ریلیٹڈ ایشو ہے تو ایک پروفیشنل ہیلپ لازمی دے، اس چیز کو جو ہے وہ اگنور مت کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بچوں کے کانفیڈنس کو لوز کرتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔